تو اس قانون کا آخری صرف جملہ یہ کہنا چاہوں گا کہ اس قانون کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ اپنے آپ کو تنقید سے بچانا، نمبر 1. نمبر 2 کہ جو صحافی اور آج کل جو یوٹیوبرز جو پروگرام کرتے ہیں ان کا گلا دبانا تاکہ لوگ وہاں پر گفتگو نہ کر سکیں. اور اس میں ایک بڑی امپورٹنٹ ڈسٹنکشن بھی ہمیں ڈرا کرنی پڑے گی کاشف بھائی، جو بات ہم بریک میں کر رہے تھے کہ جو جرنلسٹ ہے اس کی خبر غلط ہو سکتی ہے لیکن آپ اس سے یہ نہیں پوچھ سکتے کہ تمہارا سورس کیا ہے. اگر آپ اس کو اس سٹینڈرڈ کے اوپر وہاں پر گرل کریں گے، اس کے اوپر اگر وہ سورس نہیں بتائے گا، اس کو جرمانہ کریں گے، تو پھر اس ملک کے اندر صحافت جو پہلے ہی دفن ہو چکی ہے، آپ تو اس کا آخری مٹی ڈال کے تو آپ باہر آ رہے ہیں. تو یہ قانون میں نہیں بتاؤں، کالا قانون ہے. کوئی صحافی کسی کو اپنا سورس نہیں بتائے. اور اس کے علاوہ آج بتاؤں، جی ہاں، یہ ہمارے پروفیشن کی بنیاد ہے. اور اس میں پہلا پوائنٹ یہ لکھا کہ آپ کو اپنا سورس ڈکلیئر کرنا پڑے گا اگر آپ کسی کے اوپر یہ الزام لگائیں گے تو. ایک چیز اور تھوڑا سا بتا دوں ایڈ ان، یہ جو کل پورا پروسیس کیا گیا اس میں جو اسٹینڈنگ کمیٹی تھی پنجاب اسمبلی والی، اس کو اس ٹائم بلایا گیا جب جو اپوزیشن کے ممبرز کوئی بھی وہاں موجود نہیں تھے، صرف نون لیگ کے ممبرز تھے. اسٹینڈنگ کمیٹی میں ایک دن سے بل نکل کے اسی دن کل کے دن میں یہ پریزنٹ ہوا اور پاس ہو کے کل نکل گیا. جب ہمارے وہ پی ٹی آئی کے جو ہمارے جو سنی اتحاد کے جو ممبرز انہوں نے پروٹیسٹ کیا تو انہوں نے کہا بھی ٹھیک تو سنی اتحاد کے ممبرز جب پروٹیسٹ کیا تو اس پہ کہا گیا کہ یہ تو اسٹینڈنگ کمیٹی میں بل گیا ہی کوئی نہیں تھا. اینڈ دا ورسٹ پارٹ از، جو میرے سننے میں آیا، اصل ایشو تھا کہ جب مریم بی بی گئی تھیں پاسنگ آؤٹ پریڈ کے اوپر، تو پہلے دن انہوں نے پنجاب پولیس کی وردی پہنی، پھر انہوں نے ایلیٹ کی وردی پہنی. اس کے اوپر جو میمز بنے تھے اور اس کے اوپر ایک جو لامتناہی سلسلہ شروع ہو گیا تھا وردی پہننے والا، اس پہ اسٹبرنس پہ آ کے تھوڑا سخت ہو گئی تھی. انہوں نے کہا جی یہ جو میرا مذاق اڑا ہے، ڈیفینیشن میں لکھا ہو گیا اگر کسی سرکاری ملازم یا سرکاری جو عہدہ رکھتا ہے اس کا مذاق اڑایا گیا جو اس کے شائن شان نہ ہوا، اس میں بھی کیس ہو سکتا ہے. شائن شان کا لفظ انہوں نے کہا جی ناٹ وردی آف دیئر جو پوسٹ وہ رکھ لے، اس میں بھی بات ہو سکتی ہے. کی بنانا چاہتے ہو سانو شالا پاگ لگے رہے، یہی کہیں گے اس کے بعد. یہ جو طاقت کا جو ہے نا، اب ویری فرینکلی جب پیکا کا آیا تھا آپ لوگوں نے پروٹیسٹ کیا تھا، ہم آپ کے پاس آپ کے سامنے ٹینٹ لگا کے بیٹھے رہے. حکومت میں آتی ہے نا یہ چیزیں ایسے ہی ہوتی ہیں، جب ہمارے ساتھ بھی یہی ہوا تھا، ایسے ہوتا ہے نا، دس ہیپنز. حکومت چڑھ جاتی ہے سر کے اوپر. اور یہ مسئلہ اگر دیکھیں جو حکومت اس وقت ٹویٹر کو نہیں چلنے دے رہی، اب ویری فرینکلی اب اس وقت ملک کا پرائم منسٹر جو ہے ایکس چلانے کے لیے وی پی این لگاتا ہے. اب یہ کتنی اسٹوپڈ اپروچ ہے کہ وی پی این چلا لیں، ایکس چلا لیں، اور ساری قوم نے وی پی این ڈاؤن لوڈ کر رہے ہیں اور ایکس چل رہا ہے. اور بھائی آپ ویسے ہی ہمیں کھول کے دے دیں جسٹ بیکاز یو میک شیور دیٹ کہ ایکس بند ہو. کہ پی ٹی آئی کی کیونکہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز بہت تیز ہیں، ورچوئل جلسے بڑے ہو گئے، بہت سپیسنگ کر رہے ہیں، ان کی سپیسنگ بند کر دیتے ہیں. اور وی پی این پہ ساری دنیا چل رہی ہے، ایوری بڈی از ڈوئنگ اٹ، بٹ جس ریئل کیونکہ جب بیٹھے ہوتے ہیں نا اس طرح وہ کہتے ہیں نا فارم 47 والی بات دماغ میں چڑھ جاتی ہوتی ہے. یار چل پڑ گیا کوئکلی 30 سیکنڈ میں آپ سنا ہے یہ فارم 45 لے کے عدالت میں جا رہے ہیں اسلام آباد کی دوست. جی بالکل، جو میرے پاس ہے میں وہاں پر جا کر حقیقت عدالت کے سامنے رکھوں گا کہ جناب یہ حقیقت ہے، یہ لوگ الیکشن جیتے، پی ٹی آئی کے امیدوار آزاد حمایت یافتہ جو لوگ تھے وہ الیکشن جیتے، اور جن کو نوٹیفائی کیا گیا وہ الیکشن سرے سے جیتے ہی نہیں. اس کے اوپر تو اب بلکہ رپورٹس آ گئی ہیں. پتن نے ایک رپورٹ کی ہے جو کل ڈان اخبار میں بھی شائع ہوئی ہے. یہ تو بالکل جو سر اسلام آباد کے لوگوں کے مینڈیٹ کے اوپر ڈاکہ ڈالا ہے. بلا شبہ میں الیکشن ہارا ہوں، میں تسلیم کرتا ہوں، لیکن جو الیکشن نہیں جیتے آپ نے ان کو کیسے ڈکلیئر کر دیا؟ جسٹس جہانگیری کی سٹیٹمنٹ ہے، اس نے کہا کہ آپ حلف اٹھاتے ہیں کہ آپ نے پی ٹی آئی کے ووٹ جو ہے نون لیگ کے ساتھ ری شفل نہیں کیے الیکشن کمیشن نے کہا جی ہم نہیں بتا سکتے. میں کہا جی ہم حلف ہمارے پتہ ہم حلف اٹھانے کو تیار ہیں. آئی ڈاؤٹ اٹ کہ اینی ون کین ڈو اٹ. کی کہہ رہے ہیں یہ جا رہے ہیں آپ کے خلاف؟ نہیں دیکھیے اپنے فارم 45 لے کر میں نے آپ سے ہمیشہ کہا کہ اور ہر شو پہ کہا کہ ٹریبیونلز اور جو لیگل پروسیس ہے وہاں پہ موجود ہے بالکل کورٹ کے اندر. ایوری ون ہیز دا رائٹ ٹو پریزنٹ دیئر کیس، تو دے شوڈ گو اینڈ ڈو اٹ دیئر. اس میں تو کوئی نو ون از ٹینشن ہے نہیں. دیکھیے کوئی ٹینشن نہیں ہے. مصطفیٰ نواز کھوکھر اپنے فارم 45 لے کر جائے گا، کہے گا بھائی جان نون ہاری ہے. نہیں وہ طریقے he has the right to do it. Any candidate has the right to do it. They should go and do it. دیکھیں جی we respect the legal process. جو بھی ادھر جائے گا we will اس کو ہم نے تو ہمیشہ کہا ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ لیگل پروسیس یو ڈونٹ ریسپیکٹ دی الیکٹورل پروسیس. دیکھیے گزارش ہے ہم نے ہمیشہ کہا ہے آپ کورٹ میں جائیں، اس پروسیس کے اندر جائیں، مگر یہ نہ ایکسپیکٹ کریں کہ نظام اس طرح کا بنے آپ کی خواہشات کے مطابق، ملک بھی نہ بنے چلے، اسمبلیاں بھی تب تک پیرالائزڈ رہیں، ایگزیکٹو بھی کوئی کام نہ کرے جب تک جس طرح آپ چاہتے ہیں اس طرح الیکشنز کے آؤٹ کمز نہ ہوں. اس ملک میں ایک آئین کے مطابق نظام ہے، اس کے اندر آپ کا بالکل حق آپ کریں گے. اچھا اس میں کوئکلی ایک چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں اسلام آباد کی تو 3 سیٹس ہیں، تو ٹریبیونل فیئرلی کوئکلی اپنا کام مکمل کر لے گا. اس وقت بڑی انٹرسٹنگ سچویشن پنجاب میں بھی ڈیولپ ہوئی ہے کہ جہاں پر بتائیے گا 10 سیکنڈ جہاں پر چیف جسٹس کے ساتھ دیے ہوئے ہیں اور الیکشن کمیشن آف پاکستان اس کو نوٹیفائی نہیں کر رہا، 9 ججز کے نام آئے ہیں لاہور، تاکہ جلد از جلد ان چیزوں کا مقدمات کے فیصلے ہوں.